بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ماضی میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو طرح طرح کے گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا اور کبھی جرم مردوں سے ہم جنس پرستی تھی، جو انہی کی ایجاد تھا۔ لذت آشنائی اور شہوت پرستی میں یہ قوم تمام حدیں پھلانگ چکی تھی۔ شہوت رانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور اس قوم نے فطری اور طبعی طریقوں کو ترک کر کے غیر فطری طبعی جرائم کو اختیار کیا۔ اس غیر شائستہ اور کبھی جرم کی قباحت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی جب وہ جرم سر عام محفلوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے یا سر راہ کرتے، جس سے مسافروں اور راہ گزاروں کو سخت اذیت ہوتی۔ نیز وہ مسافروں سے بھی زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کرتے، مسافروں کو پتھر مارتے اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیتے۔ ایسی بدکار اور بے حیا قوم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کا سلسلہ بیان کریں گے۔ ان کے حالات و واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، قوم لوط کی بدکاریاں اور بدفعلیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کی طرف مابعوث کیا تاکہ وہ بھٹکے اور بے راہ روی کے شکار لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اور اہم اور عظیم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب کا نازل ہونا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے اور ہاران تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ ان کے حکم سے ان کے علاقے میں منتقل ہو کر غورگر کے علاقے میں سدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی مقام تھا جس کے ساتھ کافی زرعی اراضی اور دیہات وغیرہ ملحق تھے۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، کافر و مشرک، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ رازنی کے عادی اور سر عام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو گناہوں کے ارتکاب سے بھی منع نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہش عورتوں کے ذریعے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے اور فحاشی کے کبھی فعل سے منع فرمایا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا جس سے دنیا بھر کے اہل خرد کو نصیحت ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 80 تا 84 میں ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے، ان لوگوں کو اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا، سو دیکھ لو گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ہی کوئی ممنوع کام ترک کیا۔ وہ بدستور اسی حال پر قائم رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے پیغمبری باتوں کا صرف یہی جواب دیا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کی خوبی حقیقت میں قابل تعریف تھی، ان لوگوں نے اسی کو ایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں بستی سے نکال دینا ضروری سمجھا۔ اس سے ان کی پرلے درجے کی ہٹ درمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں نکال لیا اور انہیں گندگی میں ملوث ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن گئے۔ اس واقعے کے متعلق سورہ شعراء آیت نمبر 160 تا 175 میں ارشاد ربانی ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط تم باز نہ آؤگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا۔ سو جو می ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے بہت برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا مرکب بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل شرم و حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی نصیحت کا اثر ہوتا، نہ کسی سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم آتی تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت ہوتی تھی، اور نہ ہی مستقبل میں اصلاح کی کوئی نیت رکھتے تھے۔ الغرض قوم لوط بدکاری، بدفعلی اور بدکاریوں کا منبع تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ وہ بدکاریوں اور بے شرمیوں میں اس حد تک ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں سچ اور حق دکھائی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو جس عذاب سے ڈراتے تھے انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان بدکار لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے بچے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے، جیسا کہ سورہ زیارات کی آیت نمبر 31 تا 34 میں ارشاد ربانی ہے۔ اس ابراہیم نے کہا، فرشتوں تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں بڑی نشانی چھوڑ دی۔ معزز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بد کردار قوم پر اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو 3 مقرب فرشتوں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو اس بدکار قوم کی طرف بھیجا تاکہ اس بدکار قوم کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ اب فرشتے اس بدکار قوم کی سرزمین پر خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں اترے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے انسانی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام ان سے اشاروں کنائیوں میں ایسی باتیں کرنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہرے۔ آپ نے ان سے کہا،
कसम है अल्लाह की मैं नहीं जानता कि रूए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे। फिर थोड़ा सा चले फिर यही बात फरमाई। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने 4 बार ये बात इरशाद फरमाई। फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला था कि कौम लूत उस वक्त तक तबाह न करें जब तक उनका नबी उनके खिलाफ गवाही न दे ले। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बाज रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल की, मगर वो अपनी हठधर्मी पर कायम दायम रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बेहयाई के इर्तिकाब से मना फरमाया। इस बयान में कौम के बारे में आपकी ये गवाही पाई जाती है कि उन लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसमें शराफत और नेकी की रमक भी पाई जाती हो, बल्कि वो सब के सब अहमक, बदकार और काफिर थे। फरिश्ते आपसे कुछ पूछने से कबल यही कुछ आपकी जुबान से सुनना चाहते थे। वो बदकारी के जज्बात से इस कदर मगलूब थे कि पैगंबर ने उन्हें सिर्फ जज्बात की तकमील के जायज तरीके की तरफ तवज्जो दिलाई तो उन्होंने बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए पैगंबर से साफ कह दिया, जिसका तज़किरा सूरह हूद की आयत नंबर 79 में इस तरह से है, ऐ लूत, आपको मालूम है कि हम तुम्हारी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते, हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। उन्हें ये बात कहते हुए ना मुअज़्ज़िज़ और पाक बाज अल्लाह के पैगंबर से शर्म आई और ना ही अल्लाह अजीमो बरतर की गिरफ्त से खौफ महसूस हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यह तमन्ना की कि काश आपको उनका मुकाबला करने की कुव्वत हासिल होती, ये आपके खानदान और कबीले के अफराद वहां मौजूद होते जो उनके खिलाफ आपकी मदद करते ताकि वो इस बदतमीजी की मुनासिब सजा दे सकते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बदकार कौम के लोगों को मालूम हो गया कि अजनबी 3 खूबसूरत नौजवान आपके घर में मेहमान हैं। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे कि उन नौजवानों को हमारे हवाले कर दिया जाए। लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के पास जाया करें और बुराई के जिस तरीके को इख्तियार किए हुए हैं तर्क कर दें, लेकिन उन्होंने आपके फरमान पर कोई तवज्जो ना दी। उन्होंने अपने हया सोज मुतालबे को दोहराया और लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों की इज्जत से खेलने पर मुसर रहे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी तकदीर उन्हें किस अंजाम की तरफ ले जा रही है और सुबह सुबह उन बदकारों और जालिमों पर कौन सी आफत टूटने वाली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से कौम लूत पर कैसा और कौन सा अजाब बरसाया, इसकी तफसील इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में पेश की जाएगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने